اگر واقعی ٹائم مشینیں ہوتی تو آپ انسانی تاریخ کے کس دور کا سفر کرنا پسند کرتے؟ اشروں پرانا امریکہ، صدیوں پرانے قرون وسطی، یا پھر ان سے بھی پہلے کا کوئی دور؟ لیکن اب تک کوئی حقیقی ٹائم مشین تو ایجاد نہیں ہوئی، اس لیے کسی کے لیے بھی ماضی کے ادوار کو سچ مچ بہت قریب سے دیکھنا اور جاننا ممکن نہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے البتہ صدیوں پرانے ثقافتی مراکز کی ورچوئل سیر اب بالکل ممکن ہے۔ دنیا بھر میں محققین اور ماہرین آثار قدیمہ گئے وقتوں کی اہم عمارات اور مراکز کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال ورچوئل طرز کی سیاحت کرانے والی امریکی کمپنی فلائی اوور زون ہے۔ رواں سال اگست میں یہ کمپنی 9 قدیم عمارات کو ڈیجیٹائز کر چکی ہے۔ ان میں ایکروپولی، مصر میں رامسیس کا مقبرہ اور قدیم روم بھی شامل ہیں۔ کمپنی کے بانی برنارڈ فیشر 5 مراحل پر مبنی اپنے منصوبے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر روم کے قدیم حمام۔ اگر کھنڈرات موجود ہوں تو انہیں ڈیجیٹائز کرنا ممکن ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ روم کے یہ بڑے بڑے اجتماعی حمام اب مٹی اور اینٹوں کے ڈھیر ہیں، لیکن یہ ایسے بالکل دکھائی نہیں دیتے۔ ہم ڈیجیٹل طریقے سے ان میں نئی روح پھونک دیتے ہیں۔ مثلاً باتس آف کاراکیلا، ہمیں انہیں روم کے طرز پر تشکیل دینا تھا۔ ہم ورچوئل طریقے سے ماضی کا سفر کر سکتے ہیں، ماضی میں جا کر چیزوں کا معائنہ کر سکتے ہیں، تجربات کر سکتے ہیں اور یا مختلف احساسات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں وہاں ہونا کیسا تھا۔ اس کمپنی کی تمام تر ورچوئل تشکیلات یورسکیپ نامی ایک ایپ پر دستیاب ہیں۔ صارفین اپنے اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور وی آر گلاسز کے ذریعے ان 3D سائٹس کی سیر کر سکتے ہیں۔ اس ایپ پر ورچوئل گائیڈ کی مدد سے ٹورز کی سہولت بھی موجود ہے۔ برنارڈ فریشر کا کہنا ہے کہ یہ صرف لوگوں کو تاریخ کا سبق دینے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ قدیم عمارات کو یوں دوبارہ تشکیل دے کر تاریخ کے مطالعے کو حقیقت سے زیادہ قریب بھی لایا جا سکتا ہے۔ ہم آرٹس اور ہیومینٹیز کے لیے جیمز ویب دوربین بنا رہے ہیں۔ تو جس طرح جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہمیں فلکیاتی اجسام اور وقت میں بہت دور تک دیکھنے کے قابل بناتی ہے، تو ہم بھی آپ کو انسانی تاریخ اور تہذیب کو بہت دور تک لیکن بہت درست طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت دے رہے ہیں۔ وہاں ہونے کا تجربہ ہم یہ احساس دلاتے ہیں۔ دیگر کئی کمپنیاں بھی ایسے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں جو صارفین کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جائیں۔ مائکروسافٹ کمپنی نے قدیم اولمپیا کو ڈیجیٹل طور پر 2000 سال پہلے کی اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے وزارت ثقافت سے تعاون کیا۔ اس مقصد کے لیے اس مشہور مقام کی ہزاروں تصاویر لی گئیں، کیمروں سے اور ڈرونز کے ذریعے۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے مائکروسافٹ نے ان تصاویر سے مقامی 3D ماڈل بنائے۔ اس میں دلچسپی رکھنے والے صارفین اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹرز پر قدیم اولمپیا کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ قدیم مقامات کی ایسی بحالی تاریخ کے بارے میں آگہی کا بہترین طریقہ ہے، لیکن موجودہ ثقافتی ورثے کی حفاظت بھی تیزی سے ضروری ہوتی جا رہی ہے۔ سن 2019 میں پیرس کے نوٹر ڈیم کیتھیڈرل میں آگ لگنے کے بعد اب اسے بحال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سن 2004 میں زیورخ ٹیکنیکل یونیورسٹی ETH کے محققین نے افغانستان میں بامیان کے عظیم بدھا کی ڈیجیٹل طور پر دوبارہ تعمیر کی، جسے طالبان نے برسوں پہلے تباہ کر دیا تھا۔ ان دونوں یوکرین پر روسی حملے کے وقت SUCHO نامی ایک گروپ زیادہ سے زیادہ ثقافتی مقامات کو ڈیجیٹائز کر رہا ہے تاکہ انہیں تباہی سے بچایا جا سکے۔ چونکہ محققین کا اندازہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں مجموعی ثقافتی ورثے کا صرف 15% ہی ڈیجیٹل فارمیٹ میں دستیاب ہے، تو اس لیے وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہمیں حکومتوں کو آمادہ کرنا ہے کہ تاریخی یادگاروں اور مقامات کی انشورنس پالیسی لینے کے لیے ہمارے جیسی کمپنیوں کا سہارا لیا جائے۔ ان چیزوں کو ڈیجیٹائز کرنے میں بہت سی کمپنیوں، یونیورسٹیوں اور لیبارٹریز کی خدمات درکار ہوں گی۔ آپ ڈیجیٹل ٹورسٹ کے طور پر کون سی تاریخی جگہ دیکھنا چاہیں گے؟ ہمیں اپنے کامنٹ میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر اچھا لگا تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔